میں وہاں چلی بھی گئی تو کیسے ثابت کروں گی کہ میں ان کی بیٹی ہوں؟ وہ ابھی تک ماں سے لپٹ کر بیٹھی تھی۔ میں ان سے رابطہ کر کے ان کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی۔ بیٹی، تم سچ سے ناواقف ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تم پر کوئی مشکل آئے۔ میرا کہا مان لو اور اپنے باپ کے ساتھ چلی جاؤ۔ فریحہ بیگم نے اپنی اکلوتی بیٹی کی آنکھیں صاف کرتے ہوئے محبت سے کہا، ماما، آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ آپ نے خود بتایا تھا کہ جب آپ کو گھر سے نکالا گیا تب آپ خود اس بات سے انجان تھی کہ آپ حاملہ ہے۔ میں بابا کو کیا بولوں گی کہ میں کس کی بیٹی ہوں؟ میرب نے دوبارہ وہی جملہ دہرایا تو فریحہ بیگم نے بغیر کسی لحاظ کی بیٹی کے منہ پر ایک تھپڑ جڑ دیا۔ میرب بے یقینی سے ماں کو دیکھنے لگی۔ یہ تھپڑ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم اسپن خان کی بیٹی ہو۔ ساری دنیا یقین کرے نہ کرے مگر تمہیں خود پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ میرب ماں کے تھپڑ مارنے کے باوجود ان سے دوبارہ لپٹ چکی تھی۔ اماں، جب آپ مجھے بابا کے پاس بھیج ہی رہی ہے تو خود بھی میرے ساتھ کیوں نہیں چلتی؟ بابا نے جب آپ کو طلاق دی تھی تب آپ حاملہ تھی۔ طلاق تو نہیں ہوئی نا؟ پھر کیوں آپ مجھے اکیلا بھیج رہی ہے؟ وہ ابھی تک خان حویلی جانے سے گھبرا رہی تھی۔ تم گھبراؤ مت، تمہارا باپ بے شک ایک اچھا شوہر نہیں بن سکا لیکن وہ تمہارا بہترین باپ بنے گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ فریحہ بیگم نے بیٹی کو سمجھایا، لیکن آپ مجھے وہاں بیچنا کیوں چاہتی ہے؟ میرب نے اپنی ماں سے چوتھی دفعہ وہی سوال دہرایا جو وہ پچھلے 1 مہینے سے اپنی ماں سے پوچھ رہی تھی۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، میں فی الحال تمہیں نہیں بتا سکتی، بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ جلد از جلد اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ۔ وہ گھر، وہ خاندان تمہاری پہچان ہے اور ہم انسان اپنی پہچان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ فریحہ بیگم نے بیٹی کو سمجھایا تو وہ آنکھیں موند گئی۔ اس کے من میں ابھی بھی بہت سے سوال تھے مگر ماں کو غصے میں دیکھ کر وہ خاموشی اختیار کر گئی۔ بابی، میں کسی کام سے صدر بازار جا رہی ہوں، آپ نے کچھ لینا ہو تو بتا دے۔ فریحہ بیگم نے اپنی بابی رقیہ سے سوال کیا جو سخت گرمی میں کڑی کوفتے بنا رہی تھی۔ شہریار کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ، اس کی یونیفارم چھوٹی ہو چکی ہے، مجھے ٹائم نہیں ملا اور تمہارا بھائی تو ویسے ہی گھر سے غائب رہتا ہے۔ رقیہ بیگم نے شوہر کی شکایت لگائی تو فریحہ بیگم مسکرانے لگی۔ کوئی بات نہیں بابی، میں شہری کو لیتی جاتی ہوں۔ فریحہ نے مسکرا کر رقیہ کو کہا تو وہ دوبارہ اپنے کام کی طرف مشغول ہو گئی، جبکہ شہریار کو بلانے کے لیے وہ تیسری منزل پر چلی آئے جہاں خاص طور پر کبوتروں کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ بنوایا گیا تھا۔ شہریار فارغ اوقات میں اکثر وہی پایا جاتا تھا۔ شہریار بیٹا جلدی آؤ۔ آدھی سیڑھیاں چڑھتے ہی فریحہ بیگم ہانکنے لگی۔ شہریار، کیا کر رہے ہو؟ جلدی آؤ، تمہاری یونیفارم لینی ہے۔ شام ہو رہی تھی، فریحہ بیگم اوپر چڑھنے کی ہمت نہیں کر رہی تھی۔ سانسیں پھول چکی تھی اور ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ تب زیادہ دیر وہ وہاں رک نہیں پائی تو ریلنگ کا سہارا لیتے ہوئے چھت پر پہنچ گئی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے ان کا استقبال کیا تھا۔ شہریار بیٹا، فریحہ بیگم نے زور سے آواز لگائی تو انہیں کہیں بھی شہریار نظر نہیں آیا۔ انہوں نے آخری بار اسے چھت پر جاتے ہوئے دیکھا تھا تو پھر وہ کہاں گیا؟ وہ پریشان سی ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ کبوتروں والے کمرے میں بھی جان کر دیکھا مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ پھپھو، میں یہاں ہوں، ایک رونی سی آواز فریحہ بیگم کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ بھاگ کر چھت کی دوسری طرف آئے جہاں وہ دیوار سے لٹک رہا تھا۔ چہرہ دھوپ کی وجہ سے لال ہو رہا تھا۔ وہ بچہ بچنے کی بھی آخری امید کھو چکا تھا۔ فریحہ بیگم نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ وہ روتے ہوئے اپنی پھپھو سے لپٹ گیا تھا۔ وہ محض 8 برس کا تھا مگر کبوتری کے شوق اسے وراثت میں ملا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ دیوار پر کیا کر رہے تھے؟ اور دیوار سے پسلے کیسے؟ فریحہ بیگم نے بھتیجے کو ڈانٹتے ہوئے کہا تو وہ رونے لگا۔ وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ کچھ بول پاتا، بس ہچکیاں لے رہا تھا۔ وہ جلدی سے گھامتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگی۔ کئی بار چکر آنے لگی مگر بھتیجے کے لیے خود کو سنبھال لیا۔ وہ بھتیجے انہیں اپنے بھائی سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ بابی جلدی آئے، وہ زور سے چلاتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آئے جہاں میرب بیٹی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ مما، کیا ہوا ہے؟ اور یہ شہریار کو کیا ہوا ہے؟
میرب گھبرا چکی تھی۔ جلدی سے جا کر بائی کے لیے پانی لاؤ۔ فریحہ بیگم نے ہلکے بل چلاتے ہوئے بیٹی کو حکم دیا، اور ہاں، مامی کو بھی بلا لانا۔ فریحہ بیگم نے جلدی سے بیٹی کو دوسرا حکم دیا اور شہریار کو ہوش میں لانے لگی، جو ابھی تک دہلا ہوا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھا اور اسے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی ہچکیاں بن چکی تھی، جبکہ ہاتھ زیادہ دیر دیوار پکڑنے کی وجہ سے لال ہو رہے تھے۔ وہ بچہ طاقت کھو چکا تھا اور سینے سے اس کے کپڑے گیلے ہو چکے تھے۔ کیا ہوا ہے شہریار؟ رقیہ بیگم گھبراتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، جہاں شہریار بے سدھ ہو کر صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس میں جان ہی نہ ہو۔ بابی دیوار سے لٹک رہا تھا۔ شکر ہے میں پہنچ گئی، ورنہ تیسری منزل سے نیچے جا گرتا۔ فریحہ بیگم نے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ جواب دیا تو رقیہ اکلوتے بیٹے کو سینے سے لگا کر رہ گئی تھی۔ وہ اسے کونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرے پانی چھوڑو، جلدی سے جوس لے کر آؤ۔ دیکھو میرا شہزادہ بیٹا کس طرح کملا کر رہ گیا ہے، فریحہ نے بھتیجے کا منہ ہاتھوں میں لیتے ہوئے پیار سے کہا تھا۔ میرب ماں کے حکم پر فوراً کچن کی طرف بھاگی، جلدی سے فریش جوس نکال کر لے آئی تھی۔ کیا کر رہے تھے تم وہاں؟ 100 دفعہ منع کیا ہے، کبوتروں کے پاس مت جایا کرو۔ رقیہ بیگم نے چیختے ہوئے بیٹے کو ڈانٹا تو اس کے رونے میں شدت آ گئی۔ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے جوس پینے لگا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد اس کی طبیعت سنبھلی، جبکہ گھر کی تینوں خواتین کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ بھابھی آپ اس کے پاس بیٹھو، میں کل بازار چلی جاؤں گی، اور میرب تم جا کر کچن سنبھالو۔ فریحہ بیگم نے فوراً سے فیصلہ کیا اور گھر سمیٹنے لگی۔ آدھے گھنٹے میں مہمان آنے والے تھے۔ بلال اختر کے کوئی پرانے دوست تھے جو آج اس کے پاس محفل سجانے والے تھے۔ وہ کافی عرصہ بعد مل رہے تھے، اس لیے بلال اختر کچھ زیادہ ہی پرجوش تھے اور بار بار ہدایت دے رہے تھے کہ کھانا بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے، کسی چیز کی بھی دسترخوان پر کمی نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ رقیہ بیگم کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ ملازمہ کو بھی انہوں نے آنے سے منع کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جس طرح کا کھانا وہ بنائے گی بلال اختر الٹا اس پر ہی غصہ ہوں گے، تو بہتر یہی ہے کہ وہ خود کھانا بنا لے۔ موبائل فون کی آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ فریحہ بیگم نے آگے بڑھ کر موبائل اٹھا لیا۔ فریحہ، وہ لوگ آ رہے ہیں، ہر چیز بالکل تیار رکھو، کسی بھی چیز کی کمی میں برداشت نہیں کروں گا۔ بلال اختر نے بہن کو وارننگ دی تھی، اس کے غصے سے تو سب ڈرتے تھے۔ لالا پریشان مت ہو، ہر چیز تیار ہے، بس آپ لوگ آنے والی کرے اور تو ہم لوگ سرو کرنا شروع کرے۔ فریحہ بیگم نے بات سنبھالتے ہوئے جھوٹ بولا اور بیٹی کو کچن میں جانے کا اشارہ کیا۔ رقیہ بیگم فریحہ ان کی اس دیدہ دلیری پر حیران رہ گئی۔ وہ اتنا عرصہ ہونے کے باوجود کبھی شوہر سے جھوٹ نہیں بول پائی تھی۔ بلال اختر سے مار کھا لیتی تھی مگر کبھی سچ نہیں چھپایا۔ 15 منٹ بعد گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو فریحہ اور رقیہ بیگم شہریار کو کمرے میں چھوڑ کر فوراً سے کچن کی طرف بھاگی۔ گھر کی خواتین متحرک ہو چکی تھی، ہر چیز ٹیبل پر لگ چکی تھی، اب مہمان خانے تک لے جانا باقی تھا۔ فریحہ، ہر چیز تیار ہے نا؟ بلال اختر اپنی بہن پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتے تھے، آتے ساتھ ہی فریحہ بیگم سے پوچھنے لگے۔ رقیہ نے جلدی سے سر پر دوپٹہ لیا تھا۔ جی لالا، ہر چیز تیار ہے، آپ چاہے تو ایک بار چیک کر لے، کچھ کم زیادہ ہوا تو تبدیل کر لیں گے۔ فریحہ نے بھائی کو محبت سے جواب دیتے ہوئے کہا تو وہ مسکرانے لگے۔ میں اس دنیا میں کسی پر اتنا بھروسہ نہیں کرتا سوائے تمہارے، تم نے بنایا ہوگا تو لاجواب ہوگا۔ وہ بیوی کی تعریف کرنے سے کتراتے تھے، حالانکہ جانتے تھے کہ ان کی بیوی نے سب بنایا ہے۔ کچھ سال پہلے کے حادثے نے انہیں رقیہ بیگم سے دور کر دیا تھا۔ لالا، اب آپ سب کچھ اٹھا کر کیسے جائیں گے؟ ملازم کو بلا لیا ہوتا تو سب آسانی سے ہو جاتا۔ فریحہ نے بھائی کو ایک اور مشورہ دیا تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ ٹھیک ہے، پھر تم سب لوگ اندر جاؤ اور پردہ کرو، میں ملازم کے ساتھ سب کچھ مہمان خانے تک لے جاتا ہوں، جب تک میں نہ کہوں تب تک کوئی باہر نہیں آئے گا۔ وہ سختی سے کہتے ہوئے باہر چلے گئے، جبکہ فریحہ، رقیہ اور میرب فوراً اپنی کمروں کی طرف بڑھ گئی۔ امی، بابا کیسے دکھتے تھے؟ اچانک میرب نے سوال کیا تو فریحہ بیگم سر جھکا گئی۔ امی، مجھے معاف کر دے، مجھے لگتا ہے میں نے غلط وقت پر غلط سوال پوچھ لیا ہے۔
میرا ارادہ آپ کو ہرٹ کرنے کا نہیں تھا۔ وہ جلدی سے ماں کی طرف بڑھی جس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ میں تو صرف بابا کو دیکھنا چاہتی تھی، بس اس لیے یہ کہا۔ میرب نے صفائی دیتے ہوئے ماں کے آنسو صاف کیے تو فریحہ بیگم جلدی سے اٹھی اور اسٹور روم کی طرف چلی آئے جہاں ان کی ماں کے زمانے کے صندوق پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی شادی سے متعلق ہر چیز وہی تالے میں بند کر رکھی تھی۔ وہ کوئی بھی بری یاد اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شادی کی کچھ تصاویر جو ان کے پاس تھی انہوں نے وہ صندوق میں رکھوا دی تھی۔ حالانکہ میرب بہت اصرار کرتی تھی کہ اسے اپنی ماں کو دلہن بنے ہوئے دیکھنا ہے، مگر وہ ہر بار ٹال جاتی تھی۔ اب وہ بڑی ہو گئی تھی اور ایک بات کو بار بار دہراتی رہتی تھی۔ نہ تو فریحہ بیگم اسے مار کر چپ کروا سکتی تھی اور نہ ہی تصاویر دکھا سکتی تھی۔ اب جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس جانے والی تھی تو فریحہ بیگم نے اس پرانے صندوق کو کھولنے کا حوصلہ کر ہی لیا تھا۔ مما، یہ آپ کا لہنگا ہے۔ میرب نے حیران ہو کر اس بھاری کامدار لہنگے کی طرف دیکھا جو بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہاں، یہ میرا لہنگا ہے۔ میرب نے جلدی سے اس کا دوپٹہ اٹھایا اور اسٹور روم میں رکھ کے ٹوٹے ہوئے شیشے کے سامنے کڑی ہو کر خود کو دیکھنے لگی۔ وہ دوپٹہ اس کے چہرے پر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ارے واہ، میری بیٹی تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ فریحہ بیگم نے آگے بڑھ کر بیٹی کو آئینے میں دیکھا۔ شیشہ خراب ہو چکا تھا مگر اس کی بیٹی کا عکس بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ امی، اور کیا کیا ہے اس میں؟ وہ اشتیاق سے کہتے ہوئے جلدی سے اس صندوق کے اندر گھس گئی جس میں زیادہ تر سامان اس کی ماں کی شادی سے تعلق رکھتا تھا۔ امی، آپ نے زیورات بھی یہی رکھے ہوئے ہیں؟ وہ حیران ہوتے ہوئے زیور پہننے لگی۔ یہ سب بہت خوبصورت ہے۔ اپنی ماں کی چیزوں کو دیکھ کر وہ پرجوش ہو گئی۔ اچھا، اب باہر نکلو اور چیزیں نکالنی ہے۔ ہم البم اٹھانے آئے تھے اور تم دوسری چیزیں دیکھنے لگ گئی ہو۔ باہر آؤ، فریحہ بیگم نے بیٹی کو مصنوعی غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہا تو وہ فوراً باہر آ گئی۔ امی، مجھے پہننے دینا۔ اس نے جلدی سے ماں کے ہاتھ سے ان کی شادی کا سیٹ لیا اور شیشے کے سامنے آ کر پہننے لگی۔ میری بیٹی کو تو کسی میک اپ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تمہاری شادی پہ تم یہی جیولری پہننا، اصلی سونے کی ہے۔ فریحہ بیگم نے اسے جیولری کے متعلق بتایا تو وہ شرما کے رہ گئی۔ امی، آپ بھی نہ کچھ بھی کہتی رہتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ صندوق میں جھانکنے لگی۔ امی، وہ اس نیلی فائل میں کیا ہے؟ وہ جلدی سے آگے بڑھ کر نیلی فائل کو اٹھانے ہی والی تھی۔ فریحہ بیگم نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور پیچھے کی طرف دھکیلا۔ تمہارا اس فائل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، دور رہو۔ ہم البم اٹھانے آئے تھے، اٹھاؤ اور چلو۔ فریحہ بیگم یکدم غصے میں آئی تھی۔ میرب کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگی۔ اسے اپنی ماں سے اس رویے کی امید نہیں تھی۔ بیٹی کو افسردہ دیکھ کر فریحہ بیگم کو افسوس نے آ گھیرا۔ وہ البم اٹھا کر چلی گئی تو فریحہ بیگم نے ایک سرد سانس خارج کی اور اس صندوق کو تالا لگا دیا۔ دبے قدموں کے ساتھ بغیر آہٹ پیدا کیے اپنے کمرے میں آ گئی جہاں ان کی بیٹی تصاویر دیکھنے میں مصروف تھی۔ امی، آپ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہیں۔ میرب نے مسکراتے ہوئے ماں کی دل سے تعریف کی تو فریحہ بیگم سر جھٹک کے رہ گئی تھی۔ مجھے یہ تو بتائے، ان میں بابا کون ہے؟ فریحہ بیگم کے ارد گرد بیٹھے 3-4 لوگوں میں سے وہ اپنے باپ کو نہیں پہچان پائی۔ وہ تصویر تھوڑی پرانی ہو چکی تھی مگر چہرے ابھی بھی دکھائی دے رہے تھے۔ شاید کسی نے اس تصویر میں سے کچھ لوگوں کے چہرے مٹانا چاہا تھا، اس لیے خاصی بلر ہو رہی تھی۔ یہ ہے تمہارے بابا۔ فریحہ بیگم نے خود پر ضبط کرتے ہوئے اس انسان کی طرف اشارہ کیا جس کو بھولنے کے لیے انہوں نے 19 برس کوشش کی مگر ہر بار وہ ناکام ہوئی۔ بابا جی بہت ہینڈسم تھے۔ میرب ہر چیز کی تعریف کرنے لگی تو فریحہ بیگم کو سانس لینے میں تنگی محسوس ہونے لگی۔ پچھلی یادوں نے ایک بار پھر انہیں پیرالائز کر دیا تھا۔ وہ کام کا بہانہ بنا کر نچلی منزل کی طرف بڑھ گئی جبکہ میرب خوشی خوشی وہ تصاویر دیکھنے لگی۔ پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ وہ نن سے سوال کر گئی جو ان کے ہر دکھ کی رازدار تھی۔ اسپن خان کو فون کر کے کہتی ہوں اپنی بیٹی کو آ کر لے جائے، ورنہ تم جانتی ہو بھائی کس سے اس کے رشتے کی بات کر رہے ہیں۔ میں اپنی بیٹی کا یوں سودا نہیں ہونے دوں گی۔ فریحہ نے آنکھوں میں آنسو لیے بابی کو اطلاع کی تو رقیہ اس کی جرت پر حیران رہ گئی۔
مگر یہ سب کرو گی کیسے؟ رقیہ گھبرا گئی تھی. اسے اپنے شوہر سے بہت ڈر لگتا تھا. سارا کام اسپن کرے گا، مجھے تو بس اس تک یہ اطلاع پہنچانی ہے کہ ہماری طلاق نہیں ہوئی اور میرب اس کی بیٹی ہے. فریحہ نے غیر مری نکتے کو گورتے ہوئے رقیہ کو بتایا تو وہ دل ہی دل میں دعا کر کے رہ گئی کہ اس کے شوہر کو اس بات کی بھنک بھی نہ پڑے، ورنہ وہ جو اس کا انجام کرے گا رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا. لیکن کال کہاں سے کرو گے؟ تمہارے پاس اس کا نمبر ہے؟ رقیہ نے سوچتے ہوئے سوالیہ نظروں سے فریحہ کو دیکھا تو فریحہ بیگم مطمئن ہو کر اٹھ بیٹھی. مجھے پورا یقین ہے کہ نمبر اس نے آج بھی نہیں بدلا ہوگا. اگر اس نے وہاں سے کال نہیں اٹھائی تو پھر میں اس کے دوست ابراہیم بھائی سے بات کرتی ہوں، وہ ہماری مدد ضرور کریں گے. فریحہ نے ابراہیم کا ذکر کرتے ہوئے آنکھیں موند لی، جبکہ رقیہ نظریں چرانے لگی. تمہارے بھائی کو پتہ چلا تو وہ جو تمہارا حشر کر دے گا، تم اس سے انجان نہیں ہو. فریحہ کیوں خود کی جان جوکوں میں ڈال رہی ہو؟ رقیہ نے آخری بار سمجھانے کی کوشش کی تھی. رقیہ میں جانتی ہوں کچھ سال پہلے جو ہمارے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا میں اسے نہیں دہراؤں گی. مجھے صرف اس کو اطلاع کرنی ہے کہ اس کی ایک بیٹی ہے جس کی جان خطرے میں ہے. اگر وہ اپنی بیٹی کو نہیں بچا پایا تو میں باجی کے ہاتھ اسے امریکہ بھجوا دوں گی. فریحہ بیگم نے حتمی فیصلہ کیا تھا، مگر تم فاریہ باجی کے ہاں کیسے بھجواؤ گی؟ تمہارا بھائی تم سے سوال جواب کرے گا. رقیہ کے دل سے بھی تک شوہر کا خوف جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. میں فاریہ کو کہوں گی کہ وہ بلال بھائی کو فون کرے اور کہے کہ اس نے اپنے بیٹے فرحان کے ساتھ میری بیٹی کا رشتہ طے کر دیا ہے. دیکھنا بھائی مجھے تو منع کر سکتے ہیں مگر فاریہ باجی کو نہیں، انہوں نے ہم دونوں کو پالا ہے. بلال بھائی کبھی انکار نہیں کر سکتے، فریحہ نے مضبوط لہجے میں کہا. تو شہریار اٹھ کر بیٹھ گئی. آپ دونوں کون سی باتیں کر رہی ہے؟ وہ معصوم نظروں سے دونوں کے چہرے کو دیکھنے لگا جہاں تاثرات سرد تھے. میرب کو میں بہت ساری چاکلیٹس دے کر آئی ہوں، جلدی سے جا کر اپنے حصے کی لے لو. فریحہ نے مسکراتے ہوئے بھتیجے کا دھیان بھٹکایا تھا. وہ معصوم بچہ ایک بار کہنے پر وہ فوراً سے کمرے سے نکل گیا. اگر اسپن بھائی کو پتہ چل گیا تو کیا پھر وہ میرب کو لینے کے لیے آ جائیں گے؟ رقیہ نے معلومات لینا چاہی تھی. فریحہ ان سے ہر چھوٹی بڑی بات ڈسکس کرتی تھی. ہاں مجھے پورا یقین ہے وہ اپنی بیٹی کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا. ٹھیک ہے میں اپنا موبائل لے کر آتی ہوں. ایک چھوٹا سا بٹنوں والا موبائل رقیہ نے فوراً فریحہ کو تھمایا تھا. جیسے جیسے موبائل رنگ ہو رہا تھا فریحہ کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہونے لگی. اسپن خان کی آواز ابھری تو فریحہ بیگم 5 منٹ تک کچھ بول نہیں پائی، مگر کال کاٹنے کی بھی ہمت نہیں تھی. اسپن خان سمجھ گئے کہ کہیں وہ فریحہ تو نہیں، لیکن وہ پوچھ نہیں پائے. اتنے عرصے بعد اس عورت نے رابطہ کیا بھی تھا تو کچھ بولنے سے کترا رہی تھی. تمہاری بیٹی کی جان خطرے میں ہے، یہ کہتے ہوئے فریحہ پوٹ پوٹ کر رونے لگی. کیا کہہ رہی ہو فریحہ؟ کون سی بیٹی؟ ہماری تو کوئی بچی نہیں تھی. اسپن خان نے گھبراتے ہوئے اپنی بیوی سے سوال کیا تھا. سب کی نظر میں ان کی طلاق ہو چکی تھی مگر ایسا نہیں تھا. جب مجھے حویلی سے نکالا گیا تب میں حاملہ تھی. میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا. اس کی جان خطرے میں ہے، اسے یہاں سے لے جاؤ. میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں اسے محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتی ہوں. فریحہ نے روتے ہوئے کتنے عرصے بعد اس شخص سے درخواست کی تھی. وہ اس شخص کی جدائی تو سہ گئی تھی مگر اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے جہنم میں نہیں دھکیل سکتی تھی. مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اسپن خان نے فوراً سوال کیا تو فریحہ بیگم اسے سمجھانے لگی. کال لوگ ڈیلیٹ کرنے کے بعد وہ دونوں مطمئن ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی. فریحہ کے دل کی دھڑکن نہ ہونے کے برابر چل رہی تھی. وہ اپنے آپ کو بہت تکا ہوا محسوس کر رہی تھی. تم جاؤ اپنے کمرے میں، تمہارا بھائی آ گیا تو خواہ مخواہ میں مجھ پر شک کرے گا. رقیہ نے نن کو جانے کا بولا اور خود بیڈ پر آ کر لیٹ گئی. فریحہ بھابی کی حالت سمجھتی تھی اس لیے فوراً سے اپنے کمرے میں چلی آئی جہاں شہریار اور میرب باتوں میں مصروف تھے. کافی دیر ان سے باتیں کرنے کے بعد وہ کچن میں چلی آئی جہاں مہمان خانے سے برتن واپس آ چکے تھے. ملازمہ کو تو انہوں نے چھٹی دی تھی. اب وہ اور میرب مل کر سارا کچن سمیٹنے لگی. اپنا ضروری سامان اور ڈاکومنٹس ایک بیگ میں ڈال کر رکھ لو.
میرب کچھ دنوں میں تمہارا باپ تمہیں آ کر لے جائے گا، فریحہ بیگم نے مصروف سے لہجے میں کہا تو میرب کے برتن دھوتے ہاتھ رک گئے۔ امی، اگر ماموں کو پتہ چلا تو وہ آپ کو جان سے مار دیں گے۔ فریحہ بیگم سر جھکا کر رہ گئی جبکہ میرب کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ تم اس بات کی فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس تم ٹھیک رہو۔ انہوں نے بیٹی کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے اس کی حفاظت یقینی بنانا چاہی۔ کل پولیس وکیل سمیت یہاں آئے گی اور وہ لوگ تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ جتنا عرصہ بھی کورٹ میں ہیئرنگ ہوگی تم یہی کہو گی، کہ تمہیں اپنے باپ کے ساتھ رہنا ہے۔ اس کے علاوہ منہ سے کچھ بھی مت نکالنا، اور اپنی مامی کا نمبر اچھے سے یاد کر لو، کوئی بات ہو تو فوراً انہیں اطلاع کرنا۔ فریحہ بیٹی کو سمجھانے لگی۔ دور سے بلال اختر کو آتا ہوا دیکھا تو دونوں ماں بیٹی خاموشی سے برتن دھونے لگی۔ برتن دھونے کے بعد وہ کمرے میں آ کر سو گئی۔ میرب نے اپنا ضروری سامان باندھ لیا تھا۔ ساری رات وہ روتی رہی۔ فریحہ بیگم اس بات سے انجان نہ تھی مگر خاموشی سے پڑی رہی۔ وہ بیٹی کو جذباتی نہیں کر سکتی تھی، ایک نہ ایک دن تو اسے رخصت کرنا ہی تھا، تو کیوں نہ اسے محفوظ ہاتھوں میں سونپتے، جہاں اس کا باپ کم از کم اس کی حفاظت تو کرے گا۔ صبح 8 بجے ناشتہ کرنے کے بعد جیسے ہی بلال اختر گھر سے گئے، پولیس وکیل اور اسپن خان کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ فریحہ بیگم جان بوجھ کر شوہر کے سامنے نہیں آئی۔ رقیہ نقاب کیے برآمدے میں کھڑی تھی جبکہ میرب روتے ہوئے بیگ سمیت ان لوگوں کی طرف بڑھی تھی۔ آپ کہاں ہے؟ جلدی کرائے، میرب کو اسپن خان اپنے ساتھ لے گئے ہے اور باقاعدہ انہوں نے کیس کیا ہے۔ ارجنٹ نوٹس میں میرب کو ان کے ساتھ جانا پڑا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکے۔ رقیہ نے بہت عرصے بعد شوہر کو کال کی تھی، ورنہ ان دونوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ صرف فریحہ بیگم تھی۔ تم لوگ وہی رکو، میں آ رہا ہوں۔ بلال اختر نے غصے سے ضبط کرتے ہوئے آفس چھوڑا اور فوراً گھر پہنچی، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ اب انہیں کورٹ کی ہیئرنگ کا انتظار کرنا تھا۔ وہ میرب سے بات کرنا چاہتی تھی مگر ہر بار ناکام ہو رہی تھی۔ جیسے ہی اسپن خان میرب کے ساتھ حویلی میں داخل ہوئے، ملازمین سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے۔ ماہر خان جو مصروف سے انداز میں سیڑھیاں اتر رہا تھا، ملازمین کو یوں ہونک بنا دیکھ حیران رہ گیا۔ حویلی میں ایسا کون سا عجوبہ نصب ہو گیا ہے جو وہ لوگ اتنے مہو ہو کر اسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ غصے سے ڈالتے ہوئے تمام ملازمین کو اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ سبھی ملازمین سر جھکائے اس کے لیے راستہ بنا چکے تھے۔ جب اس کی نظر صوفے پر بیٹھے وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے موبائل استعمال کر رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر وہ جہاں کھڑا تھا وہی کھڑا رہ گیا۔ اسے لگا کہ وقت تھم چکا ہے اور ہر چیز رک سی گئی ہے جس کو وہ پچھلے 15 مہینے سے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ آج وہ خود اس کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ چچا جان کون ہے یہ؟ وہ ٹرانس کی کیفیت میں کہتے ہوئے باہری صوفے کا سہارا لے گیا تھا۔ یہ میری بیٹی ہے، میرب اسپن خان ہے۔ اسپن خان نے معمولی سے لہجے میں جواب دیا جیسے وہ بہت ہی عام بات کر رہے ہو، جبکہ ماہر خان حیران رہ گیا کہ اچانک ان کی کون سی بیٹی پیدا ہو گئی، جبکہ اپنی پہلی بیوی کو چھوڑنے کے بعد انہوں نے کبھی کسی دوسری عورت کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ماہر خان یوں مجھے تکتے رہو گے تو وقت ضائع کرو گے۔ خاندان کی سبھی افراد کو بلاؤ، میں بہت اہم اعلان کرنے والا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تب تک تم بھی یہی بیٹھے رہو گے، انہوں نے حکمی انداز میں ماہر کو کہا۔ یعنی اسے ہر حال میں یہاں پر رکنا تھا۔ میرب کے لیے تو وہ ساری زندگی یہی بیٹھ سکتا تھا۔ تم یہی بیٹھ گئے، میں نے تمہیں سب کو بلانے کے لیے کہا ہے۔ پھر ماہر کو حیران ہو کر دیکھا جو پہلی بار اس کے حکم کی نفی کر چکا تھا۔ سوری چچا جان، یہ کہتے ہوئے وہ اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد خان حویلی کے سبھی افراد ڈرائنگ روم میں جمع تھے جبکہ ملازمین کو وہاں سے بھیج دیا گیا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ زلیخا بیگم نے سخت لہجے میں دیور کو مخاطب کیا۔ اسپن، بتاؤ یہ لڑکی کون ہے اور اسے یہاں کیوں لائے ہو؟ کہیں تم نے دوسری شادی تو نہیں کر لی؟ تبریز خان نے چھوٹے بھائی سے سوال کیا۔ وہ مسکرا کے رہ گئے۔ یہ میری اور فریحہ کی بیٹی ہے، اس کا نام میرب ہے۔ میں نے اس کی حفاظت کے لیے اس کے وجود سے آپ سب کو لا علم رکھا کیونکہ بہت سے لوگ سام کا کردار نبھا رہے تھے۔ اسپن خان نے یہ کہتے ہوئے زلیخا اور شفا کو دیکھا تھا۔
وہ دونوں شرمندہ ہونے کے بجائے فخر سے گردن اکڑا کر بیٹھ گئی۔ ہم کیسے مان لے کہ تمہاری بیٹی ہے؟ وہ تو تمہاری موجودگی میں بھی بد کردار ثابت ہوئی تھی، پھر تمہاری غیر موجودگی میں کیسے اس نے تمہاری عزت کی حفاظت کی؟ سخت الفاظ ادا کرتے ہوئے اسپن کو چپ کرانا چاہا۔ ہماری طلاق نہیں ہوئی تھی کیونکہ اس وقت وہ حاملہ تھی۔ میں غصے میں تھا۔ آپ کا کہا تو مان گیا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ میری بیوی غلط نہیں تھی اور بہت جلد میں ثبوت پیش کرنے والا ہوں۔ جن لوگوں نے غلط کیا ہے وہ مکافات عمل کے لیے تیار رہے۔ اونچی آواز میں ڈالتے ہوئے کہا تو شفا ڈر کے مارے 2 قدم دور ہوئی تھی۔ ہم کیسے مان لے کہ یہ تمہاری بیٹی ہے؟ اس ساری بحث کے دوران عبدالخان پہلی دفعہ بولے تھے۔ آپ لوگ اسے اس گھر کی بیٹی نہیں مان رہے، بہو تو مان سکتے ہیں۔ ماہر جو کتنی دیر سے خاموش بیٹھا تھا اچانک بول پڑا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو ماہر؟ میں اس غلاظت کی پوٹلی کو اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ زلیخا بیگم بیٹے کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ اماں جان، بابا جان اور چچا، میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہوں، اور جہاں تک مجھے پتا ہے تو حویلی میں مرد فیصلہ کرتے ہیں، عورتیں نہیں۔ آپ کو بھی بولنے کا حق نہیں ہے، وہ سختی سے کہتے ہوئے ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ تبریز خان زیر لب مسکرائے تھے، وہ اپنے بھائی سے انجان نہیں تھے۔ اسپن خان نے بھائی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ گھر کی خواتین آپس میں جھگڑتی رہی، مگر وہ دونوں مرد فخریانہ انداز میں ڈرائنگ روم سے نکلے اور ڈیرے پر جا بیٹھے۔ میرب سہمی ہوئی ان سب کے درمیان ایسے بیٹھی ہوئی تھی جیسے ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ بیٹی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یوں سمجھ لو کہ میں تمہاری خالہ ہوں۔ عبدالخان کی بیوی زویا نے مسکراتے ہوئے میرب کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اتنے سارے لوگوں میں ایک مہربان عورت کو پا کر وہ زیر لب مسکرائی، حالانکہ وہ خاصی ڈر چکی تھی۔ تم میرے کمرے میں چلو آؤ، یہاں یہ بحث رات تک چلتی رہے گی، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ زویا نے اس کا ہاتھ تھاما اور زبردستی اس بے جان مورت کو گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے آئی۔ فکر مت کرو، کوئی بھی بات ہو بلا جھجک مجھے بتانا۔ زویا نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ روتے ہوئے اپنی سب سے چھوٹی چچی سے لپٹ کر رہ گئی۔ اس گھر میں واحد وہی عورت تھی جو اسے پیار سے بات کر رہی تھی، ورنہ ہر کوئی اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ میں کہاں رہوں گی، میں تو یہاں کسی کو جانتی بھی نہیں، وہ روتے ہوئے دور ہوئی تھی۔ زویا اس کی معصومیت پر مسکرا کے رہ گئی۔ میرے ہوتے ہوئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم مجھے خالہ بلا سکتی ہو۔ جب فریحہ یہاں تھی تو ہماری آپس میں خوب بنتی تھی، مگر پھر سب کچھ ختم ہو گیا، زویا نے افسوس کرتے ہوئے کہا۔ تو پل بھر کو میرب حیران رہ گئی تھی، آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ ماسی، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اس نے جھجکتے ہوئے لفظ ماسی ادا کیا تھا، کیونکہ آج تک اس نے کبھی کسی کو ماسی نہیں بلایا تھا۔ ہاں ہاں بیٹا، بالکل پوچھو، تمہیں ہر طرح کی بات کرنے کی آزادی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھا گئی تھی۔ امی کے ساتھ کیا ہوا تھا اور انہیں گھر سے کیوں نکالا گیا تھا؟ بیٹا، دراصل بات یہ ہے کہ اس روز تمہاری ماں اپنے بھائی کی خراب طبیعت کا سن کر بغیر کسی کو بتائے ڈرائیور کے ساتھ گھر سے چلی گئی تھی۔ وہ ڈرائیور نہ جانے کس دشمنی کے تحت اسے نیند کی دوا دے کر کوٹے پر چڑھ آیا تھا۔ اسپن خان کا دوستوں کے ساتھ وہاں جانا ہوا، اپنی بیوی کو دیکھ کر ان کے قدم جم گئے۔ جب واپس آئے تو زلیخا بابی کے کہنے پر انہوں نے تمہاری ماں کو طلاق دے دی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ کسی کو کچھ سمجھنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ بعد میں ڈرائیور کی اصلیت سامنے آئی تو اسپن لالا ہاتھ مل کے رہ گئی۔ زویا نے اس کے سامنے حقیقت آشکار کی تو میرب رونے لگی۔ آج بھی وہ اس بات پر پچھتاتے ہیں۔ زویا نے اسپن کی سائڈ لیتے ہوئے اس کا دفاع کیا تھا۔ اچھا، یہ باتیں تو بعد میں ہم کرتے رہیں گے، رات ہونے والی ہے، چلو پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، اس کے بعد میں تمہیں تمہارے کمرے تک چلتی ہوں۔ بلکہ تم ایسا کرو، تم ہانیہ کے ساتھ کمرہ شیئر کیوں نہیں کر لیتی؟ وہ بھی تقریباً تمہاری ہم عمر ہے اور تمہاری کلاس میں پڑھتی ہے، تم دونوں کی آپس میں خوب بنے گی۔ زویا نے بیٹی کا محبت سے ذکر کرتے ہوئے میرب کی طرف دیکھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ میرا نام میرب ہے۔ میرب نے آگے ہاتھ بڑھایا تو ہانیہ مسکراتے ہوئے ہاتھ ملانے کی بجائے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کی طرح خاصی باتونی اور ہنس مکھ تھی، جبکہ میرب ان دونوں کی باتیں سننے لگی۔ اچھا، تم دونوں اب بعد میں باتیں کرنا،
خاصی رات ہو گئی ہے، سو جاؤ آرام سے، صبح جلدی اٹھنا بھی ہے۔ زویا نے ان دونوں کو حکم دیا تو میرب حیران رہ گئی۔ صبح میرب کے خاندان میں واپس آنے کی خوشی میں ایک تقریب ہو رہی تھی۔ ویسے تو یہ میلاد شریف کی تقریب اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ ہم سب کو میرب سے ملوا سکے، زویا نے صفائی دیتے ہوئے کہا تو میرب حیران رہ گئی۔ آج تک اسے کسی نے اتنی اہمیت نہیں دی تھی۔ ٹھیک ہے ماما، مگر میرب کون سا جوڑا پہنے گی؟ وہ تو اپنے ساتھ زیادہ کپڑے بھی نہیں لائی۔ ہانیہ نے میرب کے کپڑے دیکھتے ہوئے منہ بنایا تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، پچھلی بار جو میں تمہارے لیے 2 سوٹ لائی تھی، ایک بہن کو دے دو۔ وہ اسے چچا زاد نہیں بلکہ اپنی بہن سمجھنا، اور اسے چچا زاد نہیں بلکہ اپنی بہن سمجھنا۔ زویا نے ہانیہ کو سمجھایا اور کمرے سے نکل گئی، جبکہ وہ دونوں رات گئے تک باتیں کرتی رہی۔ میرب تو سن رہی تھی، ہانیہ مسلسل بول رہی تھی۔ جبکہ میرب کو نیند آنے لگی تھی، وہ کب سو گئی ہانیہ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ جب اس نے میرب کو سوتا ہوا پایا تو خود بھی کمبل اوڑھ کر سو گئی۔ صبح وہ بیدار ہوئی تو ہانیہ رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی۔ تم کون سی کلاس میں ہو؟ میرب نے جھجکتے ہوئے سوال کیا تو وہ ہنسنے لگی۔ میں نے حال ہی میں انٹر کیا ہے، ابھی تک کہیں ایڈمیشن نہیں لیا، ابھی سوچ رہی ہوں 2 مہینے بعد ایڈمیشن لوں گی، جب ماہر بائی کی شادی ہو جائے گی، ورنہ یونیورسٹی کے دنوں میں بالکل بھی انسان چھٹی نہیں کر پاتا۔ وہ مصروف سے لہجے میں بولی تو میرب حیران رہ گئی۔ 2 مہینے بعد کیوں اور کون سی چھٹیاں؟ وہ اس کے ساتھ والی کرسی پر جا بیٹھی۔ ماہر بھائی کی شادی ہے اور گھر کی شادی ہے، ساری شاپنگ کرنی پڑے گی اور اس لیے چھٹیاں ہوتی رہے گی۔ وہ ابھی بھی کافی پر کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ ماہر خان کی شادی کس کے ساتھ ہے؟ وہ حیران ہوتے ہوئے بولی۔ اف اللہ میرب، تم کتنی معصوم ہو۔ اس وقت تو ماہر بھائی نے بتایا تھا کہ تم ان کی منگیتر ہو، تو ظاہر ہے تمہارے ساتھ شادی ہوگی، کسی اور کے ساتھ تھوڑی ہوگی۔ ہانیہ نے تو بہت عام سے لہجے میں کہا تھا، جبکہ میرب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کب طے ہوا؟ میرب نے نم آنکھوں سے پوچھا تو ہانیہ بغیر اس کی طرف دیکھے کہنے لگی، ارے جب تمہارا پتہ چلا تھا تب سے ہی چچا اور تایا جان میں یہ فیصلہ ہوا تھا، اور فریحہ چچی کو بھی سب معلوم ہے، مجھے امی نے بتایا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے ماں کا راز فاش کر گئی تھی۔ اس کی ماں اسے ہر بات بتاتی تھی۔ میرب بیٹا، تمہاری مامی کی کال ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ جیسے ہی میرب نے ان سے بات کی، اس کے چہرے پر تاریکی چھا گئی جو زویا سے چھپی نہ رہ سکی۔ میرب کو پریشان دیکھ کر وہ پل بھر کو رک گئی تھی، حالانکہ انہیں کچن میں بہت کام تھا۔ کیا ہوا ہے بیٹا، تم رو کیوں رہی ہو؟ زویا نے میرب کو روتے ہوئے دیکھا تو فوراً آگے بڑھ کر پوچھا، ماسی امی کو کچھ لوگ اٹھا کر لے گئے ہیں اور پولیس بھی ان کا پتہ نہیں چلا پا رہی، اب ان کا کیا ہوگا؟ میرب رونے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اسپن بھائی کو اطلاع کرتی ہوں، اب وہی کچھ کر سکتے ہیں۔ زویا نے حاضر دماغ سے کام لیتے ہوئے جلدی سے موبائل بند کیا اور فوراً اسپن خان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اسپن بھائی غضب ہو گیا ہے، فریحہ کو کچھ لوگ اٹھا کر لے گئے ہیں اور ابھی تک اس کا پتہ نہیں چل رہا۔ ابھی رقیہ کا فون آیا تھا۔ زویا نے فوراً سے پہلے اسپن کو اطلاع دی۔ وہ جو جائے نماز بچائے بیٹھا تھا فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بابی کیا کہہ رہی ہو؟ میں ابھی بلال کو فون کرتا ہوں۔ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں کمرے سے نکل گیا۔ زویا پریشان ہو کر واپس میرب کے کمرے میں چلی آئی۔ تمہارے والد گئے ہوئے ہیں، پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رونے کی وجہ سے میرب کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ ہانیہ مسلسل اس کا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ سارا دن پریشانی میں گزرا۔ اسپن خان کا موبائل سوئچ آف جا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ تینوں پریشانی کے عالم میں ابھی تک کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ یہاں ایسی کون سی پنچایت ہو رہی ہے جو زویا بیگم کو کمرے سے نکلنے کا بھی موقع نہیں ملا؟ زلیخا بیگم سختی سے کہتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تو ان کے جلے کٹے انداز پر زویا نے رخ پھیر لیا تھا، جبکہ میرب خاصی ڈر گئی۔ کچھ نہیں بابی، بس وہ ہم شادی کی باتیں کر رہے تھے۔ زویا نے جھوٹ بولا تو زلیخا منہ بنا کر رہ گئی۔ وہ کافی دیر بیٹھی رہی مگر وہ تینوں خاموش رہی تھی، تو زلیخا بیگم وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ تمہیں ان کی بات غور سے سننے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا بلڈ پریشر ہمیشہ ہائی رہتا ہے۔ زویا نے زلیخا بیگم کا مذاق اڑاتے ہوئے میرب کو سمجھایا۔
تو وہ ہنس پڑی، جبکہ زویا نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ ایسے ہی ہنستی مسکراتی رہو، مجھے اسپن بائی پر پورا بھروسہ ہے، وہ تمہاری ماں کو زندہ و سلامت واپس لے آئیں گے۔ وہ میرب کے گلے لگتے ہوئے اسے سمجھانے لگی، جانتی تھی کہ زلیخا بیگم بار بار کیوں چکر لگا رہی ہے، اس لیے کمرے سے ہی نکل گئی اور ہانیہ کو سختی سے میرب کا خیال رکھنے کو بولا۔ کیا میں تم سے بات کر سکتا ہوں؟ ماہر خان نے دروازہ بجایا تو ہانیہ کمرے سے چلی گئی، جبکہ میرب سمٹ کر رہ گئی تھی۔ جب سے اسے رشتے کے بارے میں معلوم ہوا تھا، اسے ماہر خان کی موجودگی سے کافی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ اسے جہاں دیکھتی راستہ بدل لیتی۔ تم جانتی ہو، فریحہ چچی کو ارسلان نامی غنڈے نے اغوا کر لیا ہے، کیونکہ اس کی نسبت تم سے طے ہے اور تمہارے ماموں نے اس سے اس رشتے کے بدلے اچھی خاصی رقم لی تھی۔ ماہر ٹہر ٹہر کر بول رہا تھا تاکہ وہ اس کی بات سمجھ سکے۔ اس نے جتنی بار بھی میرب کو دیکھنے کی کوشش کی تھی، وہ رخ پھیر کر بیٹھ گئی تھی۔ ماہر کام کی بات کرنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ لڑکے بھی اس کے ساتھ اتنا گلی ملی نہیں ہیں کہ بلا جھجک اس سے گفتگو کر سکے۔ تمہارے ماموں بھی اب کچھ کر نہیں پا رہے، ان کی بیٹی ارسلان کے والد شفیق کے قبضے میں ہے، وہ ان کے ساتھ کام کرنے پر مجبور ہے۔ ان کے پاس کوئی فائل تھی جس میں شفیق کے خلاف ثبوت تھے۔ تمہارے ماموں وہ فائل دینے سے انکار کر چکے ہیں، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی عزت روند نہیں سکتے۔ کیا تمہیں اس فائل کے بارے میں علم ہے؟ ماہر نے میرب سے سوال کیا تو وہ حیران ہو کر اس کی طرف مڑی۔ میرے ماموں کی کوئی بیٹی نہیں تھی، اس نے حیران ہو کر کہا تو ماہر سوچ میں پڑ گیا۔ نہیں، میں نے خود تمہارے ماموں سے بات کی ہے، انہوں نے ہمیں یہی بتایا ہے۔ ماہر خان نے میرب کو بتاتے ہوئے موبائل کھول لیا تھا۔ وہ پچھلے سال ہی بطور ایس پی پولیس میں بھرتی ہوا تھا۔ کم وقت میں اس نے بہت شہرت کما لی تھی۔ یہ کیس بھی اسے سونپ دیا گیا تھا۔ بلال اختر تو رپورٹ درج نہیں کروانا چاہتے تھے، مگر پہلی بار رقیہ اپنی بیٹی کی حق میں بولی تھی۔ یہ دیکھو، یہ ہے تمہاری ماموزاد۔ جب یہ پیدا ہوئی تھی تو اسی وقت ہی شفیق احمد نے اسے اغوا کروا لیا تھا۔ تب سے یہ اپنے والدین سے نہیں ملی اور شفیق کو ہی والد سمجھتی ہے۔ ماہر نے اوشنا کی تصویر دکھائی تو میرب حیران رہ گئی۔ اس لڑکی کو تو اس نے اپنے کالج میں دیکھا تھا، وہ خاصی نکچڑی مشہور تھی اور کالج والے بھی اس سے ڈرتے تھے۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، وہ زاروں قطار روتے ہوئے ٹیبل پر سر رکھ چکی تھی۔ ماہر جانتا تھا کہ وہ اس وقت پریشان ہے، اس لیے کمرے سے چلا گیا۔ رات گئے ہانیہ اسے سمجھاتی رہی، مگر وہ بیڈ پر اوندے منہ لیٹی خاموشی سے روتی رہی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب اس کا دماغ وہ منظر دہرانے لگا۔ جب اس نے ماں کی شادی کا البم نکالا تھا، اس نے وہی وہ نیلی فائل دیکھی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ ہانیہ اٹھو، ماہر بھائی کے کمرے میں چلنا ہے۔ شرم کے مارے وہ ماہر کے ساتھ بائی لگا گئی تھی، جبکہ ہانیہ نیند میں اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ خدا کا خوف کرو، تمہارا ہونے والا شوہر ہے، اگر بائی نے سن لیا تو بہت غصہ ہوں گے۔ بائی کے کمرے میں کیوں جانا ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ وہ معنی خیز انداز میں مسکرائی تو میرب نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر تپڑ رسید کیا۔ ہر وقت برا ہی سوچتی رہنا، اٹھو، میرے ساتھ کام ہے مجھے۔ میرب نے جلدی سے دوپٹہ پہنا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئی۔ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ ماہر کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ سامنے بیٹا اس کیس کی پیچیدگیاں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاں، تم لوگ اندر آ سکتے ہو اور آئندہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں، ماہر نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا تو ہانیہ نے باقاعدہ تالی ماری تھی، جبکہ شرم کے مارے میرب سر جھکا گئی۔ اب ایسے شرماتی رہو گی یا کچھ بتاؤ گی بھی؟ ماہر کی نظریں تو لیپ ٹاپ پر تھی، مگر وہ دیکھ میرب کو رہا تھا، جس کی رونے کی وجہ سے آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ جس فائل کا آپ ذکر کر رہے تھے، میں نے وہ ہمارے گھر کے اسٹور روم میں پڑی ہوئی صندوق میں دیکھی تھی، میرب نے جلدی سے بتایا، مبادا وہ وہاں سے چلا نہ جائے۔ حالانکہ وہ بہت پرست سے اسے سن رہا تھا اور وہ اس کی نظروں سے کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ کیا ہم ابھی جا کر لے سکتے ہیں؟ ماہر جلدی سے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ابھی کیسے جائے؟ ابھی تو ماموں گھر پر ہوں گے اور وہ بالکل ہمیں گھر میں گھسنے نہیں دیں گے، میرب نے پریشان ہو کر کہا تو ماہر نے سر تھام لیا۔ ٹھیک ہے، میں صبح تمہیں تمہارے ماموں کے گھر چھوڑ دوں گا اور جیسے ہی وہ فائل ملے فوراً مجھے دینا، میں باہر تمہارا انتظار کروں گا اور ہم اس وقت جائیں گے
جب بلال اختر گھر پر نہ ہو، کیونکہ شفیق نے اس کے گھر پر کافی سارے لوگ نگرانی کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ بلکہ ایسا کرتے ہیں تم اکیلی جانا، تمہارے ساتھ حیدر جائے گا۔ حیدر کے نام پر ہانیہ مسکرائی تھی جبکہ میرب نے اسے حیران ہو کر دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر ایسا کر لیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے وہ بغیر جواب کا انتظار کی کمرے سے نکل گئی، جبکہ ماہر پرسکون ہو کر بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ اس کیس کی وجہ سے وہ خاصا پریشان تھا، مگر اب اس کی پریشانی ایک جھٹکے میں دور ہو چکی تھی۔ یہ حیدر بائی کے نام پر اتنا شرمایا کیوں جا رہا تھا؟ کم وقت میں ان دونوں کی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ میرب نے چیلتے ہوئے ہانیہ سے پوچھا تو وہ شرمانے لگی اور اپنے ہاتھ میں موجود انگوٹھی آگے بڑھا دی۔ اوہو، تو یہ بات ہے، میں بھی کہوں کہ کس بات پہ شرمایا جا رہا ہے؟ میرب اسے چیلتے ہوئے آگے بڑھ گئی، جبکہ ہانیہ مسکرا کر رہ گئی تھی۔ ساری رات اسپن خان گھر نہیں آئے، جبکہ میرب اپنے باپ کا انتظار کرتی رہی تھی۔ صبح 10 بجے وہ لوگ بلال اختر کے گھر کے لیے نکل چکے تھے۔ حیدر اور ہانیہ بھی ساتھ تھے۔ پریشان مت ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں، ماہر نے میرب کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ اس شخص کی مشکور تھی جو اس کی ماں کے لیے اتنا فکر مند تھا۔ مامی، میرب نے آہستہ سے رقیہ کو بلایا تو وہ پلٹ کر میرب کو دیکھنے لگی جو اتنے عرصے بعد اس کے سامنے کھڑی تھی۔ رقیہ نے آگے بڑھ کر میرب کو گلے لگا لیا۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا اور فریحہ کا بالکل بھی پتہ نہیں چل رہا، رقیہ نے روتے ہوئے کہا تو میرب کی آنکھوں سے بھی آنسو متواتر بہنے لگے۔ مامی، مجھے آپ کی مدد چاہیے، مجھے صندوق میں سے وہ نیلی فائل چاہیے۔ میرب نے جلدی سے اپنا مدعا بیان کیا، اس سے پہلے کہ بلال اختر وہاں آ پہنچے۔ میری ماہر سے بات ہو گئی تھی، وہ فائل میرے پاس رکھی ہوئی تھی۔ وہ سامنے بیگ دیکھ رہی ہو، اس میں فائل پڑی ہے اور تمہارا کچھ ضروری سامان بھی۔ یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، کوئی تم پر شک نہیں کر پائے گا۔ جلدی جاؤ، اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا، میرے نمبر پر کال مت کرنا، وہ موبائل شفیق احمد کے پاس ہے، اور گھبرانا بالکل نہیں۔ ماہر ہم سب کے ساتھ ہے اور مجھے اس پر پورا یقین ہے۔ رقیہ نے پیار سے بھتیجے کا ذکر کیا تھا۔ میرب بیگ لے کر گھر سے نکل گئی، جبکہ رقیہ رونے لگی۔ اس کی منگنی ابراہیم سے ہوئی تھی جو اس کا ماموزاد تھا، مگر پھر کچھ خاندانی اختلافات کی وجہ سے ان کی منگنی ٹوٹ گئی اور اس کی شادی بلال اختر سے کر دی گئی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر جب ان کی بیٹی اوشنا پیدا ہوئی تو شفیق احمد نے اسے اغوا کروا لیا اور بلال اختر کو کہا کہ اس کی بیوی نے اپنے سابق عاشق کو بچانے کے لیے اپنی بیٹی اسے سونپ دی ہے۔ تب سے بلال اختر کا رویہ بیوی کے ساتھ بدل گیا۔ ماموں کو کچھ ہو تو نہیں جائے گا، وہ بے قصور ہے، شفیق احمد نے انہیں دمکایا ہوا ہے اور وہ اس وجہ سے یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ اس کام میں انوالو ہوتے تو کبھی بھی شفیق احمد کے خلاف ثبوت اکٹھے نہ کرتے۔ میرب نے جلدی سے ماہر کے سامنے صفائی پیش کی تھی۔ وہ سر اس بات میں ہلا کے رہ گیا۔ حیدر، تم ان لوگوں کو گھر لے جاؤ، میں پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں، اور ہاں، کوئی بھی کال آئے جس میں یہ بتایا جا رہا ہو کہ مجھے کچھ ہو گیا ہے یا فریحہ چچی کو، تو بالکل بھی مت سننا۔ شفیق احمد کوئی بھی چال چل سکتا ہے، مجھ سے تصدیق کیے بنا کوئی فیصلہ مت کرنا، ٹھیک ہے نا؟ وہ سوالیہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گیا، جبکہ حیدر اس بات میں سر ہلا کے رہ گیا تھا۔ گارڈز کی ایک گاڑی جو ان سے کچھ فاصلے پر موجود تھی، ان کے شہر سے نکلتے ہی ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ وہ لوگ بحفاظت گھر پہنچے تھے۔ میرب خوف کے مارے کمرے میں آ گئی تھی۔ زویا اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ بیٹا، بیٹھ جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا، کیوں گھبرا رہی ہو؟ کیا تمہیں اپنے باپ پر بھروسہ نہیں؟ زویا نے بے دہانی میں کہا تو میرب سوچ میں پڑ گئی۔ کیا وہ اپنے باپ پر بھروسہ کر سکتی ہے جس نے آج تک پلٹ کر اس کی خبر نہیں لی؟ فریحہ چچی کو گولی لگی ہے، مگر اب وہ خطرے سے باہر ہے، ہم صبح اسے گھر لے آئیں گے، تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ماہر نے فون کیا تو میرب زور زور سے رونے لگی۔ زویا اسے سنبھالنے میں لگی، جبکہ گھر کے سبھی افراد جمع ہو چکے تھے۔ بی جان نے پہلی بار پوتی کو سینے سے لگایا تھا، کیونکہ آج ان کے سامنے زلیخا اور اس کی چھوٹی بہن شفا کی اصلیت سامنے آ چکی تھی۔ ان لوگوں نے ہی شفا کی شادی اسپن سے کروانے کے لیے شفیق کو پیسے دے کر یہ سب کرنے پر مجبور کیا تھا۔ انہوں نے بڑی بہو کے لیے سزا سوچ لی تھی۔ اب جب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے تو میں یہ بتا دوں کہ سب کے پیچھے زلیخا اور اس کی بہن کا ہاتھ ہے۔
زلیخا تم خود سے اپنے لیے سزا تجویز کرو گی یا پھر میں تبریز کو کہوں؟ بی جان نے غصہ ہوتے ہوئے بڑی بہو کی طرف دیکھا تو وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ بی جان مجھے معاف کر دیجئے، مجھے اس گھر سے مت نکالیے، شفا کی شادی ہم ابراہیم سے کر دیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ باقاعدہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ شفا رونے لگی۔ وہ اپنی بڑی بہن کی باتوں میں آ کر نہ صرف اپنا گھر برباد کر چکی تھی بلکہ کسی اور کے در پر پڑی ہوئی تھی۔ مجھے ابراہیم سے شادی میں کوئی اعتراض نہیں، یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی، جبکہ وہاں بیٹھی خواتین میں خاموشی چھا گئی۔ اسپن صاحب بیوی کا ہاتھ پکڑے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نہ ہوتے تو شاید میں اپنی ماں کو کھو دیتی۔ میرب نے روتے ہوئے ماہر کا شکریہ ادا کیا تو وہ مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گیا۔ سبھی لوگ ہنسنے لگے، جبکہ ہانیہ تو باقاعدہ ہوٹنگ کی تھی۔ بہت عرصے بعد خان حویلی میں خوشیوں کے گیت گائے جا رہے تھے، کیونکہ میرب کا ماہر سے اور حیدر اور ہانیہ کا نکاح رکھ دیا گیا تھا۔ سب لوگ خوش تھے، غلط فہمیوں کے بادل جل چکے تھے اور اب ہر طرف خوشیاں رقص کر رہی تھی۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔